میں اس کے ساتھ انتہائی ادب احترام کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں صاحبزادہ سید احسن گوہر سے آئیں اور اپنے ملفوظات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نعروں سے استقبال کیجئے. آپ یوں سمجھ لیں حضرت کا دیدار کر رہے ہیں, کرنا چاہتے ہیں ان کو دیدار کر لیں. ایسا ہی ہے نا, وہ حدیث میں سنا نہیں رہا ہونا علماء بیٹھے ہوئے میری گرفت نہ کر لیں, ورنہ علمی باتیں بھی بہت ساری ہیں, احادیث بھی بہت ہیں. حضور نے فرمایا جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھے, یعنی حضور کو دیکھے. جو حضور کو دیکھنا چاہتا ہے علماء کو دیکھے, علماء کی دیدار کرے. میں کہتا جو میرے مرشد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کے صاحبزادہ کو دیکھ لے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, فیضان مرشد. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم بارک رسول اللہ رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بھائیوں کو, تمام بہنوں کو, جتنے بھی یہاں مہمان ہیں گرامی, خصوصی مہمان یہاں بیٹھے ہیں, سب کو میرا سلام ہو. اس قابل نہیں ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, ان کی خدمت میں بھی جن کو میں دیکھ سکتا ہوں, اور ان کی خدمت میں بھی جو مجھ سے میری نظروں سے حجاب میں ہیں, کہ ایمان بالغیب رکھنے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, اور وہ بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے. اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے موجود ہیں لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. یہ ہماری قسمت ہے کہ اتنے حسین چہرے یہاں موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, ان کے سلسلے والوں کو دیکھ سکتے ہیں, اپنے بھائیوں کو دیکھ سکتے ہیں. جب اللہ اکبر, جب ابو جان کا وصال ہوا, نظر ظاہری سے ہمارے اوجھل ہوئے. تدفین کے وقت کے فوراً بعد ایک میرے بھائی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایک چینل والے آئے ہوئے ہیں, آپ سے 2 باتیں کرنا چاہتے ہیں, تو کچھ وقت دے دیجئے. میں نے کہا حضرت اس وقت تدفین کا سلسلہ اور سارا اس وقت, انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ اگر آپ وقت نکال سکیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ سفر میں رہے ہیں. تو ابو جان ہمیشہ کان میں کچھ کہہ دیا کرتے تھے, ہمیشہ بات کچھ نہ کچھ سجا دیتے تھے. تو انہوں نے شاید کوئی بات میرے کان میں ڈال دی تو میں راضی ہو گیا. تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کو تو بہت جانتے ہیں لوگ, آپ کا کیسا تعلق رہا ان سے؟ ایز اے والد صاحب, آپ کے والد محترم کیسا تعلق رہا؟ تو اس وقت جو بات ابو جان نے مجھے سجائی وہ یہ تھی کہ میں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے جو وقت مجھ کو دینا تھا وہ جو یہاں سارے لوگ موجود ہیں ان سب کو دے دیا. جو وقت ان کو اپنی اولاد کو دینا تھا وہ سارا وقت انہوں نے ان سب لوگوں کو دے دیا جو یہاں موجود ہیں, اور اس بات کی مجھے بے انتہا خوشی ہے. آج میرے یہ تمام بھائی میرے بھائی ہیں, آپ سب لوگ میرے بھائی ہیں. یہ سلسلہ نسبت کا تو ہے ہی لیکن محبت کا بھی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ وقت ایسے نہ بتاتے تو اتنے بھائی میرے یہاں موجود نہ ہوتے. تو سلام ہو ان پر. ہمیشہ اختصار سے کام لیا انہوں نے اپنی زندگی بھر. ہمیشہ کہتے تھے, دعا کر فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے دے, وقت میں برکت دے دے. بہت مختصر وقت ہے, سچ پوچھئے تو مجھے ان کی زندگی کے 70 سال بھی بہت مختصر لگے, بہت مختصر لگے. بہت اختصار سے کام لیا اپنے لیے لیکن لوگوں کے لیے بے شمار کیا, بے شمار کیا. اپنے لیے اختصار کیا, لوگوں کے لیے بے شمار کیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. چند کچھ باتیں جو آتے جاتے ہو جاتی تھیں ان باتوں کے حوالے سے, دادا کی میری ایک بات بڑی ہمیشہ فرماتے تھے اور آپ نے سنی بھی ہوگی کہ بیٹا جس رستے چلو گے اسی رستے کے ندی پل چوراہے ملیں گے.
ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک سفر اختیار کرو ایک سمت میں، تمہیں دوسری سمت کے سرائے ملیں، ٹھہراؤ ملیں، پل ملیں، تمہیں اسی رستے، تم رستہ تو اختیار کرو، سیدھا رستہ تو اختیار کرو، اپنی سمت تو درست کرو، تو پھر دیکھنا کہ کیسا ہاتھ پکڑنے والا تم کو ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں سچ سے کام لیا، ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے کی کوشش کی۔ یہاں میرے جتنے یہاں علماء حضرات موجود ہیں جنہوں نے مثالیں دی کہ مائک لے کے کھڑے ہو گئے، اس کے پیچھے بھی یہ بات نہیں تھی کہ مجھ کو پتا ہے، جب ان کی بات یہ تھی کہ سچ کیا ہے، میں سچ بات کہوں۔ سچ بات کہتے ہوئے وہ ڈرتے نہیں تھے، چاہے وہ سیاسی منزل ہو کہ دینی منزل ہو، عقیدے کا مسئلہ ہو، تحریکوں کا مسئلہ ہو، وہ ہمیشہ میں نے مسجد میں بھی صلاۃ والسلام کے بعد بھی مسجد عالمگیر میں بھی لوگوں کے سوالات کا جواب اس تحریک کے ساتھ دیکھا ہے کہ جہاں ہم حیران ہوتے تھے، ہم چھوٹے تھے ان بچوں کی طرح، ہم کہتے تھے کہ ابو جان یہ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ بندوق پستول والے ہیں، ان سے کیسے الجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب بات سچ کی اور حق کی ہوتی تھی تو وہ اپنی آواز ضرور بلند کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ جو صوفی رنگ میں کمر بستہ یہاں منتظمین موجود ہیں، آپ یقین کریں جو انتظام، حسن انتظام جہاں جو موجود ہے وہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ہم انتظام میں ہیں۔ تو میں یہاں جتنے بھی منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ادارہ رشد و ہدایت قبلہ ہاشمی صاحب کی زیر نگرانی ماشاءاللہ، اور بزم حمزہ ہے تو عارف بھائی کا بھی تذکرہ ماشاءاللہ، بزم حمزہ عرس کا جو ایک پہلی کڑی جو ابو جان کے مزار مبارک پر ہوئی، آپ سب نے دیکھا ماشاءاللہ، وہ بھی بڑے حسن انتظام کے ساتھ ہوا۔ تو عارف بھائی کا شکریہ، اور دام درم سخنے جو لوگ شامل ہوئے، ان بچوں کا میں ضرور نام لوں گا، راشد بھائی اور عابد اور احسان شریف سے ماشاءاللہ جو لوگ شریک ہوئے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی منتظمین ہیں اور جو دام درم سخنے شامل ہوتے رہے ہیں، لنگر میں بھی شامل ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جزائے خیر دے۔ علامہ شاہدین شفیع صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے، رستے میں تھے، ان کی طبیعت، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ میں نے ابو جان سے ایک چیز جو سیکھی وہ یہ سیکھی، وہ تھی شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ ایک عجیب مریض تھا، میں صرف بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جو ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا اور ڈاکٹر پوچھتا تھا کہ حمزہ صاحب بتائیں کیسی طبیعت ہے، کہتے الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ میں ساتھ میں پوری دوائیوں کی لسٹ لے کے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ ابو جان اس دوائی سے آپ کو یہ ہوا تھا، اس دوائی سے آپ کو یہ ہوا تھا، آپ کو تو یہ طبیعت بھی خراب ہوئی تھی، آپ کو تو بخار بھی ہوا تھا، آپ کو تو یہ بھی ہوا تھا، کہ نہیں بس ڈاکٹر صاحب کو دیکھ لیا، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ میں کہتا تھا ابو جان آپ اپنی طبیعت ویسے بتایا کریں، بیٹا سب خیر ہے الحمدللہ۔ جب میرے پیارے آقا کی عمر 63 سال تھی، میں 70 سال پہ پہنچ رہا ہوں، تو 7 سال تو بونس کے چل رہا ہوں۔ میرے بس میں ہوتا تو 63 سے آگے نہ جاتا، کیسے جاتا، 63 سے آگے نہ جاتا، تو یہ آگے کے سال تو بونس کے سال ہیں، لیکن یقین کیجئے وہ 7 سال ہمارے لیے بڑے خزانے کے سال تھے۔ وہ 7 مہینے جو میرے ابو جان کے ساتھ گزرے، اللہ اکبر، بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات چلتے چلتے کہہ دوں، وہ یہ کہ جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجیے۔ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی، اگر آپ کے گھر میں دادے نانے موجود ہیں، آپ یقین کریں آپ کا باپ آپ کے گھر موجود ہے۔ میں حضرت کی کتاب سے فیض حاصل کر رہا ہوں ابو جان کے جملوں کا، کہ سب سے اچھا دوست آپ کے ماں باپ ہیں۔ دوستوں کی خاطر ماں باپ کو نہ چھوڑیے گا، ماں باپ کی خاطر دوست کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن دوست کی خاطر ماں باپ کو نہ چھوڑیے گا۔ ان کے پاس آپ کے بخشش کے ذریعے اور طریقے ہیں، اور ان کے بھی والد صاحب جن کے لیے آپ منافع ہیں۔ کہتے ہیں نا جو اولاد ہے، اولاد در اولاد جو ہوتی ہے، پوتے نواسے، وہ آپ کی
آپ کے اعمال کا، آپ کے وقت کا منافع ہوتی ہے۔ تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اپنے آباء و اجداد کے ساتھ وقت بتائیے، ان کی خدمت کیجیے۔ آپ یقین کریں ایسی دعا کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوگا پھر۔ اللہ اکبر۔ ابو جان فرماتے تھے کہ بیٹا اللہ تو مل جاتا ہے، اللہ مل جائے گا، اللہ کا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ایک دفعہ بندہ چلا جائے نا تو پھر بندہ نہیں ملتا، بندہ چلا جائے تو بندہ نہیں ملتا۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کیجیے، ان کے پیر دبائیے، ان کو وقت دیجیے، ان کو آپ سے اور کچھ نہیں چاہیے، وقت دیجیے اپنا، اور ان کی اچھی بھلی بات کو سہ لیجیے، اف تک نہ کہیے۔ یقیناً اگر اف کہا گیا تو یقیناً یہ بات، اس میں علم یہ ہے کہ یقیناً کوئی ایسی بات ہوگی جو آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ نے صحیح، آپ نے غلط نہیں کی، آپ غلطی پر نہیں تھے، آپ حق پہ تھے، لیکن اس وقت بھی اف نہیں کرنا۔ اپنی والدین، اپنے والد محترم، والدہ ماجدہ، جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں، بڑے موجود ہیں، ان کی خدمت کیجیے۔ یقین کیجیے تمام رشتے ان کی وجہ سے ہیں۔ ایک لمحے کا رشتہ ہے ماں باپ کا، جس سے آپ ان کی اولاد اور وہ آپ کے والدین ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کا، اور اس کی وجہ سے آپ ساری زندگی وراثت کا حق ڈھونڈتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ ہے، اس پتہ رب جانے کہ وہ اس لمحے کا بھی کون سا وہ حصہ ہے جس نے آپ کو کسی کی اولاد اور ان کو آپ کا والدین بنایا ہے، اور اس کے حق پر آپ ان سے مانگتے ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان کا ٹائم لیتے ہیں، ان کا وقت لیتے ہیں، اپنا حق مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب ماں باپ تھوڑا سا وقت مانگے تو وقت نہیں ہے، دوست کے پاس جانا ہے، اپنے کام سے جانا ہے، بہت ضروری میٹنگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی راستے درست کریں، اپنی راہیں درست کریں، اپنی نیتیں درست کریں۔ اللہ اکبر۔ میں اس قابل نہیں تھا کہ میں یہاں کھڑا ہو کے بات کر سکوں، اتنے علماء حضرات کی موجودگی میں، سامع کی حیثیت سے آتا ہوں، ابو جان کی وجہ سے یہاں بیٹھتا ہوں، ورنہ شاید میں بھی کہیں، مجھے پیچھے کہیں بیٹھنا چاہیے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اعمال اچھی کرے، باتیں اچھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اعمال اچھا کرے، اگلی ہر سفر کی طرف جائیں، ایک ایک قدم آہستہ 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 بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت دے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز۔ ابو کہتے تھے نماز کے علاوہ آپ دیکھ لیں، روزہ صحت ہے تو ہے، ورنہ نہیں، اس دوسرے طریقے، حج اگر پیسہ ہے صحت ہے تو دونوں ہے۔ زکوٰۃ کب ہے؟ جب پیسہ ہے تو ہے۔ صرف ایک نماز ہے، اور نماز میں بھی آسانیاں ہیں۔ وضو نہیں کر سکتے، تیمم کر لیں، بیٹھ کے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، اشارے سے پڑھ لیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے تو ابو جان کی آخری وقتوں میں دیکھا کہ وہ ان سے رخ بھی نہیں ہوتا تھا تو وہ اشارے سے نماز پڑھ لیتے تھے، اللہ بار بار دہراتے تھے نماز، بار بار بھول جاتے تھے کہ کون سی نماز میں نے عصر پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نے ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی، کہتے ابو جان آپ نے پڑھ لی، پھر نیت، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ ابو جان عصر کی نماز کے بعد دوبارہ عصر کی نماز، اللہ اکبر۔ ابو نے ایک دن ہاسپٹل میں تھے، اس سے کہا بیٹا ٹی وی کھولو ذرا، اس سے پہلے ٹی وی کبھی کھلا نہیں تھا اس کمرے کا، ٹی وی کھولا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سوانے پر پروگرام آ رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ دیکھتے رہے، اور جب وہ پروگرام کا آخری حصہ شروع ہوا تو اس میں جو کمنٹیٹر تھا اس نے بات کیا بتائی، اس نے بتایا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے آخری ایام آئے تو ہر وقت نماز دہراتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، وہ پھر نماز دہراتے تھے، نماز دہراتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب میں نے یہ بات سنی تو بجھانے کا بیٹا ٹی وی بند کر دو، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی وہ کسی کو بات کرنے کو کسی اور کو کہہ کے اس کا پیغام دے دیا کرتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ علی قادری جاری رہے گا۔ آپ سب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، تمام زمین کا جن کا میں نام لے سکا ہوں، جن کا میں نام نہیں لے سکا، تمام شرکاء کا بہت 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 آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور دعا ہے کہ انشاءاللہ وہیں ان کے مزار شریف پر انشاءاللہ عرس کرنے کے میں بھی تو عرس منانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔